فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مقتل حسین، جس کا نام ہے بنیان المرصوص۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب، اور اس کی جلد نمبر اول آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 22 ہے، ریکارڈنگ نمبر 2 ہے، اور فہرست عنوانات آپ کے گوش گزار کیا جا رہا تھا۔ اپنے سلسلے کو وہیں پہ سے جوڑتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے اسے منقطع کیا تھا۔ صفحہ نمبر 312 جگہوں کے نام تھے کہ جو کہ روانگی امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے راستے میں جو مقامات پڑے تھے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ صفحہ نمبر 312 اور عنوان ہے القاء۔ صفحہ نمبر 312 القاء عمرو بن لوازان سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 313 عقبہ البطن۔ صفحہ نمبر 314 عقبہ البطن امام حسین علیہ السلام کا خواب اور شہید آل محمد علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 315 واقصہ۔ صفحہ نمبر 315 القرا۔ صفحہ نمبر 316 مغزیہ۔ صفحہ نمبر 316 شراف۔ صفحہ نمبر 317 ذو حسم۔ صفحہ نمبر 317 ذو حسم امام علیہ السلام سے جناب حر کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 319 ذو حسم خطبہ امام حسین علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 323 ذو حسم جناب زہیر کا امام علیہ السلام سے مکالمہ۔ صفحہ نمبر 324 ذو حسم جناب ترمہ بن عدی سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 325 ذو حسم جناب ترمہ بن عدی کا راستہ بتانا۔ صفحہ نمبر 325 ذو حسم جناب ترمہ بن عدی کا نغمہ۔ صفحہ نمبر 326 جناب ترمہ کے اشعار میں امام علیہ السلام کا جواب۔ صفحہ نمبر 326 بیضہ۔ صفحہ نمبر 327 بیضہ امام علیہ السلام کا خطبہ۔ صفحہ نمبر 328 جناب حر سے کلام اور امام علیہ السلام کے اشعار۔ صفحہ نمبر 333 عظیم الحجنات۔ صفحہ نمبر 333 صفحہ نمبر 330 ہے عظیم الحجنات جناب قیس بن محصر سہدوی کی شہادت۔ صفحہ نمبر 331 عظیم الحجنات جناب حر اور جناب ترمہ بن عدی کی گرفتاری۔ صفحہ نمبر 331 ترمہ بن حکم سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 334 عظیم الحجنات عمرو بن قیس مشرقی سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 334 اقصاص۔ صفحہ نمبر 335 رحیمہ، یہ ہاتھی والی ہے رحیمہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ صفحہ نمبر 335 محرم کا چاند۔ صفحہ نمبر 335 قصر بنی مقاتل۔ صفحہ نمبر 336 قصر بنی مقاتل ضحاک بن عبداللہ المشرقی اور مالک بن نصر الارجی کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 336 حسین بن نمیر ملون کی ناکہ بندی۔ صفحہ نمبر 336 قطقطانیہ۔ صفحہ نمبر 337 عبید اللہ بن حور جوفی کا تعارف۔ صفحہ نمبر 338 قطقطانیہ عبید اللہ بن حور جوفی سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 343 ہے تاریخ کربلا، عنوان یہ ہے۔ صفحہ نمبر 344 حائر جگہ کا نام۔ صفحہ نمبر 346 حائر حسینی کی تشخیص اور تحدید۔ صفحہ نمبر 346 الحائر کے کچھ فقہی احکام۔
صفحہ نمبر 347 نوائس، صفحہ نمبر 347 طف، توئیں سے طف، صفحہ نمبر 348 غازریہ، صفحہ نمبر 339 صفحہ نمبر 349 شفیہ، صفحہ نمبر 349 عقر، صفحہ نمبر 350 ماریہ، صفحہ نمبر 350 فاخریہ، صفحہ نمبر 350 نینوا، صفحہ نمبر 351 امورا این سے امورا، صفحہ نمبر 351 ناصرہ، صفحہ نمبر 352 فضائل زمین کربلا۔ یہ تمام نام جو ہم نے لیے یہ کربلا کی زمین کے نام تھے۔ صفحہ نمبر 354 ہے اور عنوان ہے کربلا اور انبیاء کرام علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 354 آدم علیہ السلام، صفحہ نمبر 356 نوح علیہ السلام، صفحہ نمبر 357 ابراہیم علیہ السلام، صفحہ نمبر 358 اسماعیل علیہ السلام، صفحہ نمبر 358 موسیٰ علیہ السلام، صفحہ نمبر 361 سلیمان علیہ السلام، صفحہ نمبر 361 زکریا علیہ السلام، صفحہ نمبر 363 عیسیٰ علیہ السلام، صفحہ نمبر 363 نہر فرات، صفحہ نمبر 364 فرات کے معنی، صفحہ نمبر 364 قرآن میں ذکر فرات اور کربلا، صفحہ نمبر 366 احادیث میں ذکر فرات، صفحہ نمبر 367 نہر القمہ، صفحہ نمبر 368 عنوان ہے 2 محرم الحرام تا 9 محرم الحرام، اس کے دوران جو بھی واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ صفحہ نمبر 368 2 محرم الحرام بروز جمعرات برود کربلا، صفحہ نمبر 370 ابراہیم بن سعید اور جناب زہیر کا مکالمہ، صفحہ نمبر 371 بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی روایت، صفحہ نمبر 372 ابن زیاد ملعون کا خط اور امام علیہ السلام کا جواب، صفحہ نمبر 374 جناب محمد حنفیہ کے نام خط، صفحہ نمبر 374 کربلا کی خرید کے وقت خطبہ امام حسین علیہ السلام، صفحہ نمبر 375 زمین کربلا کی خرید، صفحہ نمبر 376 امام علیہ السلام کا اصحاب اور اہل بیت علیہم السلام سے خطاب، 377 جناب بریر کا جواب، صفحہ نمبر 377 جناب زہیر کا جواب، صفحہ نمبر 377 جناب ہلال بن نافع کا جواب، صفحہ نمبر 377 خیام نصب کرنا، صفحہ نمبر 378 خیام حسینی کی ترتیب، صفحہ نمبر 379 خیام کی تعداد، صفحہ نمبر 380 خیام کا رقبہ، صفحہ نمبر 381 کیفیت نصب خیام حسینی، صفحہ نمبر 381 خیام کی اقسام اور ترتیب، صفحہ نمبر 381 خیام کی ترتیب کے فوائد، صفحہ نمبر 381 ابن سعد ملعون کی دربار میں طلبی، صفحہ نمبر 382 ابن سعد ملعون کے اشعار، 383 امام علیہ السلام کی جانب ابن سعد ملعون کی روانگی، 384 2 محرم عمر بن سعد ملعون کا برود کربلا، 385 ابن زیاد ملعون کا کوفے میں خطبہ، 385 دریائے فرات کے پل کی ناکہ بندی اور جناب عامر بن ابی سلمہ، 386 پر 4 اور 5 محرم لشکر ملعون کا کربلا میں داخلہ، 386 ابن زیاد ملعون کا خط ابن سعد ملعون کے نام، 387 ملعون کی تعداد، 387 امیر المومنین علیہ السلام کا عمر ابن سعد ملعون کو جہنمی کہنا، 388 ابن سعد ملعون کا خط امام علیہ السلام کے نام، 390 4 محرم عمر ابن سعد ملعون کا قاصد، 390 ابن سعد ملعون کا قاصد اور جناب ابو ثمامہ ساعدی، 391 ابن سعد ملعون کا دوسرا قاصد، 392 ابن زیاد ملعون کے نام عمر بن سعد ملعون کا خط، 393 ابن زیاد ملعون کا جواب، 393 5 محرم پسر سعد ملعون اور امام علیہ السلام کا مکالمہ، 394
ابن سعد ملعون کے نام عمر بن سعد ملعون کا دوسرا خط 396۔ ابن سعد ملعون کے خط پر ابن زیاد ملعون اور شمر ملعون کی گفتگو 396۔ ابن زیاد ملعون کا جوابی خط اور شمر ملعون 397۔ 6 محرم ورود شمر ملعون 398۔ 6 محرم جناب حبیب کا اپنے قبیلے والوں کے پاس جانا 399۔ 7 محرم ابن زیاد ملعون کا خط اور پانی کی بندش 401۔ 7 محرم اپنے گھوڑے اشہل کی زین سے جناب عباس کا خطبہ 401۔ پانی کے لیے حملہ 7 اور 8 محرم کی رات، صفحہ نمبر 403۔ صفحہ نمبر 402۔ کنویں کی کھدائی اور ابن سعد ملعون کا خط، صفحہ نمبر 403۔ صفحہ نمبر 404۔ 9 محرم ابن سعد ملعون کا لشکر آنا، صفحہ نمبر 404۔ اے عباس تم میری جانثار ہو، یہی لکھا ہوا ہے، اے عباس تم پر میری جان نثار ہو، صفحہ نمبر 405۔ جناب عباس اور لشکر ملعون 405۔ جناب زہیر اور عزرا بن قیس ملعون کا مکالمہ، جناب زہیر اور عزرا بن قیس ملعون کا مکالمہ، صفحہ نمبر 407۔ امام علیہ السلام کا جواب 408۔ لشکر ملعون کا جواب 409۔ 9 محرم جناب عباس علیہ السلام کا لشکر ملعونین سے خطاب، صفحہ نمبر 410۔ یوم تاسوعہ اور امام صادق علیہ السلام کی حدیث، صفحہ نمبر 411۔ عمر بن سعد ملعون کا آخری قاصد، صفحہ نمبر 412۔ صفحہ نمبر 412 ہے، عنوان ہے شب عاشوراء۔ شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام کا خطبہ، صفحہ نمبر 413۔ صفحہ نمبر 413۔ اولاد بی بی ام البنین علیہ السلام کا موقف، اولاد عقیل علیہ السلام کا موقف، صفحہ نمبر 414۔ امام حسین علیہ السلام اور جناب قاسم کا مکالمہ، صفحہ نمبر 416۔ جناب مسلم بن اوسجہ کا موقف، صفحہ نمبر 416۔ جناب سعید بن عبداللہ حنفی کا موقف، صفحہ نمبر 417۔ جناب زہیر ابن قین کا موقف، صفحہ نمبر 417۔ صفحہ نمبر 417۔ اصحاب کی ایک جماعت کا موقف، صفحہ نمبر 417۔ امام علیہ السلام کا جواب، صفحہ نمبر 418۔ جناب زہیر اور جناب حبیب کا سوال، صفحہ نمبر 418۔ ساتھ چھوڑنے والے افراد، صفحہ نمبر 421۔ امام علیہ السلام کا مقروض کو جنگ کی اجازت نہ دینا، صفحہ نمبر 422۔ امام علیہ السلام کا اپنی اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کو نصیحت و بشارت کرنا، صفحہ نمبر 424۔ اصحاب حسینی کو جنت کی زیارت، صفحہ نمبر 425۔ امام حسین علیہ السلام کا قائم آل محمد علیہ السلام کو یاد کرنا، صفحہ نمبر 425۔ اصحاب حسینی پر حجابات کا ہٹنا، صفحہ نمبر 426۔ اصحاب حسینی کو شہادت کی خبر، صفحہ نمبر 428۔ اصحاب حسینی اور لوہے کی تکلیف، صفحہ نمبر 428۔ امام حسین علیہ السلام کے اشعار، صفحہ نمبر 430۔ امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مکالمہ، صفحہ نمبر 431۔ قیام حسینی کی جاسوسی، صفحہ نمبر 431۔ امام حسین علیہ السلام کی عبادت اور لشکر ملعون، صفحہ نمبر 432۔ جناب بریر اور ابو حرب ملعون کا مکالمہ، صفحہ نمبر 434۔ بارگاہ امامت میں 32 افراد کی حاضری، صفحہ نمبر 434۔ امام علیہ السلام کے عسکری اقدامات، صفحہ نمبر 435۔ خندق، صفحہ نمبر 436۔ خیام قریب لگانا، صفحہ نمبر 437۔ حفاظت خیام، صفحہ نمبر 437۔ جناب عباس علمدار کی عبادت، صفحہ نمبر 438۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت، صفحہ نمبر 439۔ جناب بریر اور جناب عبد الرحمن بن عبد رب کا مزح، صفحہ نمبر 440۔
جناب بریر اور عمر بن سعد ملعون کا مکالمہ، صفحہ نمبر 441، جناب ہلال بن نافع اور امام حسین علیہ السلام کا مکالمہ، صفحہ نمبر 442، امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا سوال، صفحہ نمبر 443، امام حسین علیہ السلام سے جناب حبیب کا خطاب، صفحہ نمبر 445، اصحاب حسین علیہ السلام سے جناب عباس کا پہلا خطاب، صفحہ نمبر 446، لشکر ملعون کے جاسوس سے جناب عباس کا خطاب، جناب قاسم اور جناب عباس کی گفتگو، 447، اصحاب سے خیام حسینی میں جناب عباس کا دوسرا خطاب، 448، جناب عباس کی بنی ہاشم کو نصیحت، 449، جناب حبیب ابن مظاہر کی اصحاب حسین علیہ السلام کو نصیحت، 450، امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب علیہ السلام کی گفتگو، 451، جناب نافع بن ہلال کی تیاری، 454، امام علیہ السلام کا نماز فجر کے لیے تیمم کرنا، 454، 455 ہے صفحہ نمبر اور عنوان ہے یوم عاشوراء، 455 والفجر، 456 لشکروں کی ترتیب، 457 یوم عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی دعا، 457 امام حسین علیہ السلام کی اپنے قتل سے آگاہی، 458 امام حسین علیہ السلام کا دفاعی منصوبہ، 460 امام حسین علیہ السلام کا اصحاب سے خطاب، 464 خندق اور آگ، 464 شمر ملعون کی گستاخی، 465 خطبہ جناب بریر بن خزیر، 465 خطبہ اول امام حسین علیہ السلام، 469 امام علیہ السلام کا جناب حبیب سے کلام، 469 خطبہ جناب زہیر ابن قین، 469 خطبہ دوم امام حسین علیہ السلام، 472 خطبہ سوم امام حسین علیہ السلام، 473 جناب حر کی توبہ، 473 امام حسین علیہ السلام کی قوم اشقیہ کو بددعا، 474 امام حسین علیہ السلام کی ابن سعد ملعون سے گفتگو، 474 آغاز جنگ، 475 جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی شہادت، 475 حملہ اولا اور لشکر ملعون کا خیام حسینی پر حملہ، 477 عبداللہ بن حوزہ ملعون کو بددعا، 478 اصحاب حسینی کی شہادتیں، 479 دوسرا حملہ، 479 اصحاب حسینی کا موت سے بے خوف ہونا، 480 تیسرا حملہ، 480 اصحاب حسینی کے حملے اور عزرہ بن قیس ملعون، 481 اصحاب حسینی اور سواریوں کا پے ہونا، 481 خیام اور آگ سے دفاع، 482 چوتھا حملہ، 483 جناب زہیر کی جماعت کا حملہ، 484 جناب ظہر کا وقت، نماز ظہر کا وقت، 484 نماز ظہر، 485 اصحاب حسین علیہ السلام کا آخری حملہ، 485 بنی ہاشم کا حملہ، 485 شہداء کی لاشوں کو ایک دوسرے پر رکھنا، 486 لا یوم کا یوم الحسین، صفحہ نمبر 487 اصحاب حسین علیہ السلام کی تعداد، 487 تعداد کا جائزہ، 487 مدینے سے روانگی کے وقت تعداد، 487 مکے سے روانگی کے وقت، 488 کربلا عاشورے سے پہلے، 489 روز عاشوراء، 490 کل شہداء، 492 شان اصحاب الحسین علیہ السلام، 492 امام حسین علیہ السلام کا فرمان، 492 امام علی علیہ السلام کا فرمان، 493 امام سجاد علیہ السلام کا فرمان، 493 امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، 493 امام زمانہ علیہ السلام کا فرمان، 494 جناب محمد حنفیہ کا فرمان، 494 جناب حسین بن زید بن امام سجاد علیہ السلام کا بیان، 495 شجاعت اصحاب حسینی اور ایک کوفی سپاہی کا بیان، 495 بارگاہ امام حسین علیہ السلام پر نازل ہونے والی روحیں، 496 خون کا نذرانہ پیش کرنے والے، 496 طاہر نفوس، 497 اصحاب حسینی کے القابات، صفحہ نمبر 500 اصحاب امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام مہدی علیہ السلام،
صفحہ نمبر 500 شناخت، 502 محبت، 503 ولایت، 504 معرفت۔ صفحہ نمبر 507 شہدائے کربلا کے قبائل، 507 بنی اسد، 508 بنی حمدان، 508 بنی نہم، 509 بنی سعادہ، 509 بنی شاکر، 509 بنی تمیم، 510 بنی ازد، 510 بنی غفار، 511 بنی کلب، 512 بنی مدینہ، 512 بنی ثقیف، 512 بنی طاق، 512 بنی کندہ، 512 بنی تغلب، 513 بنی بکر بن وائل، 513 بنی شبام، 514 بنی مزہج۔ صفحہ نمبر عنوانات اور فہرست یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچی۔ باقاعدہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 32 ہے، عنوان ہے حیات و فضائل امام حسین علیہ السلام، ولادت بسعادت۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری بمقام مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ابھی آپ کی ولادت نہ ہونے پائی تھی کہ بام الفضل بن حارث نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم کے جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ اس خواب سے وہ بہت گھبرائیں اور دوڑتی ہوئی رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ خواب تو نہایت ہی عمدہ ہے اے ام الفضل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے کو تھوڑی ہی عرصہ گزرا تھا کہ نور نظر رسول امام حسین علیہ السلام بتاریخ 3 شعبان 4 ہجری مقام مدینہ منورہ آغوش مادر میں آ گئے۔ اور یہ روایت شواہد نبوت صفحہ نمبر 13 انوار حسینیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43 بحوالہ صافی صفحہ نمبر 298 جامع عباسی صفحہ نمبر 59 بہار الانوار اور مصباح توسی ابن نما صفحہ نمبر 2 میں موجود ہے۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ میں حزب الحکم ان کی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن میں بچے کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے آغوش سے محبت میں لے کر پیار کیا اور آپ رونے لگے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور بتلا گئے ہیں کہ یہ بچہ امت کے ہاتھوں نہایت ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوگا، اور اے ام الفضل وہ مجھے اس کی قتل گاہ کی سرخ مٹی بھی دے گئے ہیں۔ اور یہ روایت ہے مشکوہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 140 جو کہ لاہور میں طباعت ہوئی۔ مسند امام رضا صفحہ نمبر 38 میں ہے کہ حضرت نے فرمایا، دیکھو یہ واقعہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ابھی نہ بتلائے ورنہ وہ سخت پریشان ہوں گی۔ ملا جامی لکھتے ہیں کہ ام سلمہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول خدا میرے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس پریشانی کو دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل عراق کے مقام کربلا میں لے گئے تھے، وہاں میں نے جائے قتل حسین علیہ السلام دیکھی اور یہ مٹی لایا ہوں۔ اے ام سلمہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھو، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور یہ روایت ہے شواہد نبوت صفحہ نمبر 174 پر۔ عنوان ہے ولادت کے وقت بطن اقدس پر قرآنی آیت صفحہ نمبر 33۔ ولادت کے وقت امام حسین علیہ السلام کے داہنے بازو پر سورہ انعام کی آیت نمبر 114 لکھی ہوئی تھی۔ ایک تصحیح کر دیں کہ یہاں قرآن شریف میں سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہے جو کہ یہاں پہ تحریر ہے، اور جو کہ مؤلف نے یہاں پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 114 لکھا ہے۔ وَتَمَّتْ کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔
یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہے، جو کہ ولادت کے وقت امام حسین علیہ السلام کے دہانے بازو پر کندہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے بعد آسمان سے آواز آئی، یا حسین بن علی اسبت فإنک صوتی من خلقی و ابیتا علمی ولکا ولمن تولکا اور جبت رحمتی و منحت جنانی و حلاکا جواری و عزتی و جلالی لصالین من اعدائکا اشد عذابی وان اوسطا علیہم فی الدنیائی من سعت رزقی۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کا تذکرہ ہے یہاں پر، اشہد اللہ الہ الا اللہ والملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا اللہ هو العزیز الحکیم۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب کی روایت صفحہ نمبر 33 ہے۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب سے مروی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھی۔ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، پھوپھی جان میرا بیٹا مجھے لا دو۔ میں نے عرض کی، ابھی تو مولود کو ہم نے پاک صاف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کو پاک کرو گی؟ اسے تو خدائے اقدس نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا۔ اور یہ روایت ہے امالی شیخ صدوق اور الدامۃ السابقہ صفحہ نمبر 261 پر۔ صفحہ نمبر 33 ہے اسم گرامی۔ حضرت جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رب جلیل کا یہ پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ علی علیہ السلام کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا ان کے بیٹوں کے نام بھی ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھیں۔ ان کے بیٹے کا نام شبیر تھا، آپ عربی میں ان کا نام حسین علیہ السلام رکھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نومولود کا نام حسین رکھا۔ اس کے علاوہ کئی کتب میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر و شبیر کے نام پر رکھے۔ اور یہ روایت ہے مسند احمد حنبل جلد نمبر 1 حدیث نمبر 9532، مستدرک الحکم اور حدیث نمبر ہے 1803۔ امام شبلنجی لکھتے ہیں کہ ولادت کے وقت کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک چسایا۔ اس کے بعد داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر دعائے خیر فرما کر حسین نام رکھا۔ اور یہ روایت ہے نور الابصار صفحہ نمبر 113 میں۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام خود خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے۔ اور یہ روایت ہے ارجی المطالب روضہ شہداء صفحہ نمبر 234 پر۔ کتاب اعلام الورع طبرسی میں ہے کہ یہ نام بھی دیگر ائمہ علیہ السلام کے ناموں کی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 34 ہے، عنوان ہے عقیقہ۔ جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسما میرے بیٹے کو لاؤ۔ جناب اسما بنت امیس امام حسین علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ حضرت نے آپ علیہ السلام کو گود میں لیا اور آپ کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ 7ویں دن آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ۔ امام کو لایا گیا تو حضرت نے سیاہ اور سفید دمبا ذبح کیا اور آپ علیہ السلام کا عقیقہ کیا، اور امام علیہ السلام کے بال تراش کر ان کے برابر چاندی کو تصدق کیا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، تمہارا قتل ہونا میرے لیے کتنا سخت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے گریہ فرمایا۔ صفحہ نمبر 34 ہے۔ جناب اسما نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کیسی خبر ہے جس کے بارے میں آپ نے ان کی تشریف آوری کے دن بھی فرمایا اور آج بھی فرما رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اس فرزند پر گریہ کر رہا ہوں جس کو بنی امیہ کا ایک گروہ قتل کرے گا۔ خدا میری شفاعت ان تک نہیں پہنچائے گا۔ خداوند عالم تو حسن اور حسین علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے اور ان کو دوست رکھتا ہے جو ان کو دوست رکھیں، اور ان پر لعنت کرتا ہے جو ان سے دشمنی رکھیں۔
ایسی لعنت جو زمین اور آسمان کو بھر دے۔ اور یہ روایت ہے حوادث الایام صفحہ نمبر 164۔ مطالب السعول صفحہ نمبر 241 میں روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام رکھنے کے بعد سرور کائنات نے بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بیٹی، جس طرح حسین علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا ہے اسی طرح اس کے عقیقے کا بھی انتظام کرو، اور اسی طرح بالوں کے ہم وزن چاندی تصدق کرو جس طرح اس کے بھائی حسن کے لیے کر چکی ہو۔ الغرض ایک مینڈھا منگوایا اور رسم عقیقہ ادا کر دی گئی۔ صفحہ نمبر 35۔ کنیت اور لقب۔ آپ علیہ السلام کی کنیت صرف ابو عبداللہ تھی، البتہ القاب آپ کے بے شمار ہیں، جن میں سید و سبط اصغر، سید شباب اہل جنہ، شہید اکبر، سید الشہداء، ابو الحرار زیادہ مشہور ہے۔ علامہ محمد بن طلائع شافعی کا بیان ہے کہ سبط اور سید خود رسول کریم کے معین کردہ القاب ہیں، اور یہ ہے روایت مطالب السعول صفحہ نمبر 312 میں۔ امام حسین علیہ السلام کے چند مزید القابات یہ ہیں: التام، جو کہ سیرت امام الحسین شیخ عبداللہ احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ الطیب، سیرت الامام الحسین شیخ عبداللہ احمد جلد نمبر 1 36۔ الرشید، یہ بھی سیرت امام میں موجود ہے۔ الوافی، یہ بھی سیرت امام میں موجود ہے۔ المبارک، جو ہے سیرت امام حسین شیخ عبداللہ احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ الہدایہ الکبریٰ صفحہ نمبر 201۔ الفصول المحمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 755۔ نور الابصار صفحہ نمبر 294۔ یونشیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389۔ کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 پر موجود ہے۔ سید زکی، سیرت امام حسین میں موجود ہے۔ التابع مرضات اللہ، یہ بھی سیرت امام حسین علیہ السلام میں موجود ہے۔ الدلیل، علی ذات اللہ، سیرت امام حسین علیہ السلام میں۔ المطہر، سیرت امام حسین علیہ السلام، اور البر، سیرت امام حسین علیہ السلام میں موجود ہے۔ الولی، یہ بھی سیرت امام حسین علیہ السلام، اور تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 198 پر۔ امام ثالث، سیرت امام حسین علیہ السلام اور مناقب ابن عاشوب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 86 پر موجود ہے۔ امام علیہ السلام کے فضائل اور مناقب جاری ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔